اللہ سے یقین سے مانگو تو وہ رب یقین نہیں توڑتا۔ تم نے تو اپنی طاقت سے بڑھ کر یقین رکھا ہے، تمہیں اللہ ہرگز مایوس واپس نہیں لوٹائے گا۔ یہ دنیا جو تمہیں ناممکن سے ڈراتی ہے، تمہارا اللہ اکیلا ہی اس پوری دنیا پر بھاری ہے۔ میرے اللہ نے اگر تمہارے دل میں چاہت پیدا کی ہے تو اس چاہت کو تمہاری منزل بھی میرا رب ہی بنائے گا۔ اس کی چاہت پر اپنی چاہت قربان کر دو، پھر ہوگا وہی جو تمہاری چاہت ہے اور ہوگا وہی جو تمہارے لیے بہترین ہے۔ نصیب کا لکھا تو تمہاری آنکھ سے بہتے ہوئے ایک اشک پر بدل دیا جاتا ہے اے بندے۔ نصیب کا لکھا تو دعاؤں سے بدل دیا جاتا ہے۔ نصیب کا لکھا تو تمہاری تڑپ اور جستجو دیکھ کر بدل دیا جاتا ہے۔ نصیب کا لکھا تو تمہارے اللہ پر پختہ یقین دیکھ کر بدل دیا جاتا ہے۔ جب اللہ نے خود کہا ہے کہ دعا سے سب بدل جاتا ہے، پھر تمہیں کس بات کا خوف ہے؟ میرا اللہ بھلا کیسے تمہاری دعا رد کر سکتا ہے اے بندے؟ وہ کیسے تمہاری دعا رد کر سکتا ہے جو تمہارے ایک اشک پر ہی تمہارا دامن بھر دیتا ہے؟ وہ بھلا کیسے تمہارے تڑپتے ہوئے دل کی مرادیں نہیں پوری کرے گا؟ وہ کہتا ہے میرے بندے مجھ سے مانگو میں ہی تو عطا کرتا ہوں۔ تمہارا واحد ہتھیار اپنی بات منوانے کا دعا ہی تو ہے۔ تمہاری دعا بھی قبول ہوگی، صبر شرط ہے۔ اگر وہ دیری کر رہا ہے تو اس کا انعام بھی بے شک خوبصورت ہوگا۔ تم اللہ کے آگے دامن پھیلائے رکھو، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے رکھو، سجدے میں جھکے رہو۔ تم بہتر کی تمنا کر رہے ہو جبکہ وہ تمہیں بہترین سے نوازنے کا سوچ رہا ہے، اور بے شک وہی تو ہے جو عطا کرنے والا ہے اور تمہیں سب عطا کرے گا۔ بس اس نے عطا کرنے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اور وہ مقرر وقت ہی تمہارے لیے بہترین وقت ہے جب میرا اللہ تمہیں نوازے گا، اور وہ وقت بس آنے ہی والا ہے انشاءاللہ۔ جب تمہیں لگتا ہے کہ مدد کے سارے راستے بند ہو رہے ہیں تو دراصل اس وقت میرا اللہ تمہارے لیے سب سے بہترین راستہ کھول رہا ہوتا ہے۔ اس رب کو راضی کرنا انسان کو راضی کرنے سے آسان ہے۔ میرے اللہ کو راضی کر لو نا، پھر سب کچھ تمہارا ہی ہوگا۔ میرے اللہ کو راضی کر لو نا، وہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے میرا کہاں مانو، میں دنیا کو تمہارے تابع کر دوں گا۔ وہ کہتا ہے میرے قریب ہو جاؤ، سب غم دور کر دیے جائیں گے۔ دنیا تمہاری جیسا بننے کی خواہش کرے گی۔ وہ کہہ رہا ہے ابھی بھی وقت ہے، میرے رحمت کے سائے میں آ جاؤ، میں تمہیں ڈھانپ لوں گا۔ میرا اللہ تو بڑا رحیم ہے، وہ تو تمہارے ایک دفعہ اس کے آگے رونے سے تم سے راضی ہو جاتا ہے۔ وہ تو تمہارا رب ہے، وہ کیسے تم سے ناراض ہو سکتا ہے؟ منا لو نا اسے، راضی کر لو نا اسے، جھک جاؤ نا اس کے آگے، وہ سب معاف کر دے گا۔ اور جب میرے اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے نا تو بس پھر وہ کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے، اور زیرو اس کے کن کی ہی محتاج ہوتی ہے۔ انتظار کرو اس کے کن کہنے کا، بے شک وہ کن کہتا ہے تو فیکن ہو جاتا ہے۔ تمہاری چاہت کو بھی بہت جلد وہ کن کے ذریعے تمہاری منزل بنا دے گا۔ اس کا کن دنیا کی ہر چیز پر حاوی ہے۔ تم صبر رکھو، تمہاری دعائیں سنی جا رہی ہیں، اور میرا اللہ بہت جلد کن کہنے والا ہے۔ اس کا ایک کن کہنا تمہاری سارے غموں کو خوشیوں میں بدلنے والا ہے، بہت جلد انشاءاللہ۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں ہو جا، اور وہ کام اسی وقت ہو جاتا ہے۔ جب اللہ نے یہ کہا ہے تو تم کیوں غمگین ہو رہے ہو اے بندے؟ وہ جانتا ہے کہ تم اس کے کن کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہو، اسے تمہارا انتظار کرنا پسند آ رہا ہے۔ وہ کن کہے گا اور تمہارے دکھوں کو ایسے سمیٹ لیا جائے گا جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ وہ کن کہے گا اور مریض کو شفا دے دی جائے گی۔ وہ کن کہے گا اور تمہیں بے انتہا نوازا جائے گا۔ بے شک میرا رب کسی کا محتاج نہیں، اور بے شک وہ تمہیں تمہاری پسندیدہ شے کے ذریعے آزماتا ہے۔ وہ تمہارے دل سے اس فانی دنیا کی چیزوں کی ہوس مٹا دینا چاہتا ہے۔ میرا اللہ تمہارے دل میں صرف اپنی محبت ڈالنا چاہتا ہے۔ میرا اللہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ یہ دنیا جس کی حقیقت ایک مچھر کے پر سے بھی کم تر ہے، میرا اللہ تمہارے دل سے اس فانی دنیا کی چاہت مٹا دینا چاہتا ہے۔ جانتے ہو وہ تمہیں تمہاری پسندیدہ شے سے ہی کیوں آزماتا ہے؟ کیونکہ وہ تمہارے دل کو اپنی محبت کے لیے خالص کر دینا چاہتا ہے۔
وہ تمہارے دل میں اس کائنات کے زوال کی حقیقت کھول دینا چاہتا ہے۔ وہ تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہے کہ اس دنیا کی محبت میں پڑو گے تو تم ہمیشہ خسارے میں رہو گے، کیونکہ یہ دنیا تو اللہ نے بندوں کا امتحان کے لیے بنائی ہے۔ اگر تم اسی دنیا کی چمک دمک میں مدہوش ہو گئے اور تمہارا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا تو تم کیسے کامیابی پاؤ گے؟ میرا اللہ کہتا ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگے اور میں اسے خالی ہاتھ لوٹا دوں۔ میرا اللہ تو خود کہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگو، میں تجھے عطا کروں گا، اور بے شک عطا کرنے والا وہی ہے۔ اگر تمہاری مانگی ہوئی چیز میں تمہارے لیے بہتری نہیں تو وہ تمہیں اس کے بدلے بہترین عطا کرتا ہے، کیونکہ میرا رب کبھی اپنے بندوں کا برا نہیں چاہتا، وہ تو اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ یہ تو ہم ہی اس کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رہے ہیں۔ وہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تو خوش ہوتا ہے کہ جب اس کا بندہ اپنے مالک سے کچھ مانگتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے جب اس کا بندہ اس یقین سے اس سے کچھ مانگتا ہے کہ میرا رب ہی مجھے عطا کر سکتا ہے، اور بے شک اس کے حکم کی تعمیل کرنے میں ہی ہماری بھلائی ہے، اور وہ ہمیشہ ہماری بھلائی چاہتا ہے۔ میرا رب ہی مشکل کشا ہے، میرا رب ہی حاجت رواں ہے، میرا رب ہی بہترین رازق ہے، میرے رب کے فیصلے سے بہتر کوئی فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اے اللہ کے بندے، ٹوٹے ہوئے دل کی آہ تو عرش کو ہلا دیتی ہے، تو پھر تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میرا رب تم سے غافل ہو سکتا ہے کبھی؟ اور جب ٹوٹے ہوئے دل کی کرچیاں جب تم اپنے رب کے پاس لے کے جاتے ہو نا، اور تمہارے آنسو تو اتر رہے ہوتے ہیں، تو اس رب کو تم پہ بہت ہی پیار آتا ہے۔ وہ تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کو اس خوبصورت انداز سے جوڑتا ہے کہ پھر تمہارا دل وہ سب درد، وہ سب غم بھلا دیتا ہے جس کے سبب تمہارا دل بھر گیا تھا۔ اور جب تم ٹوٹ کر بھی اپنے رب کی یاد سے غافل نہیں ہوتے نا، تو وہ تم پہ بہت مہربان ہو جاتا ہے۔ درد سے بھرا ہوا دل تو اللہ کے اور پھر قریب ہو جاتا ہے۔ وہ ٹوٹا ہوا دل تو بس ہر وقت اللہ کا ہی ورد کرتا ہے۔ وہ ٹوٹا ہوا دل تو بس اللہ کی یاد سے چاہ کر بھی غافل نہیں ہو پاتا۔ وہ ٹوٹے ہوئے دل میں تو بس اللہ ہی بستا ہے۔ پھر وہ ٹوٹا ہوا دل تو اللہ کی رحمت کا منتظر رہتا ہے۔ پھر وہ میرا رب تو السمیع ہے، وہ تو تمہاری سب آہ فریاد سنتا ہے، اور تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کو پھر ایسے جوڑا جاتا ہے، پھر اس میں کوئی درار باقی نہیں رہتی، صاف شفاف دل کر دیا جاتا ہے پھر تمہارا۔ اور بے شک میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ جو حالات تمہیں ستا رہے ہیں ان کے بدلے اللہ تمہارے نصیب کو پیارا کر رہا ہو۔ گھبراؤ نہیں، رو لو، لیکن حوصلہ مت ہارنا۔ اللہ کو اپنی کہانی سناؤ، کیونکہ جو اپنی کہانی اللہ کو سناتے ہیں نا، اس کے لیے اختتام بھی وہ ان کا من پسند بنا دیتا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کی عبادت اور ذکر کرنے کے بعد باقی دن سارے معاملات کی تیاری کرنے والا شخص اس کامیاب بادشاہ کی طرح وقت گزارتا ہے جس نے سلطنت کی بھاگ دوڑ سنبھالنے کے بعد تمام معاملات کے بغور جائزہ لینا شروع کر دیا ہو۔ اگر پریشان رہنے لگو، دل میں الجھن ہو، کئی سوالات ہو جن کا جواب تلاشنے ہو، بے چینی ہو، اضطرابی ہو، عجیب کشمکش میں مبتلا ہو جاؤ، تب کہیں الجھو مت، خود کو سلجھاؤ، اکیلے ہو جاؤ کچھ وقت کے لیے اور ڈھونڈ لو دل میں مچلتے ہوئے سوالات کا جواب۔ پہلے دعا کرو، پھر خود کلامی کرو، اور پھر بالکل ہی پرسکون ہو کر خاموش ہو جاؤ۔ ہر جواب مل جائے گا، کیونکہ اس پل کوئی بشر نہیں بلکہ بشر کا خالق تمہارے ساتھ ہوگا اور تمہارے ذہن کو الجھانے والے سوالوں کو مٹا دے گا انشاءاللہ۔ جب تم اپنی نیند قربان کر کے اس سے ملاقات کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہو، وہ تم سے پہلے ملاقات کی اس جگہ پر موجود ہوتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ انتظار کرو شکر کے صلے کا، تیار رکھو کن فیکن کے تحفے۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں، یا اللہ آج ایسا کون سا مہمان آ رہا ہے؟ اور پھر جب تمہارا دل تمہیں اللہ کے روبرو لے جاتا ہے تو وہ تمہیں تھام لیتا ہے۔ ہزاروں سوئے ہوئے لوگوں میں جب اس کا ایک بندہ تکلیف کے مارے جاگ رہا ہو تو وہ کیسے اس ایک بندے کو تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے جو اپنی نیند قربان کر کے اس سے کچھ طلب کرنے آئے؟ اللہ کیسے پھر اسے خالی ہاتھ جانے دے سکتا ہے؟ تہجد وہ نماز ہے جس میں انسان رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ وہ نیند سے بیدار ہو کر اپنے رب کے آگے جھکتا ہے، مگر ضروری نہیں کوئی تہجد پڑھتا تو محبوب کی محبت ہی مانگتا، کیونکہ وہ جو اللہ ہے نا اس کی محبت میں بڑا سکون ہے، اور تہجد کی توفیق بھی جناب انہی کو ملتی ہے جنہیں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔
تہجد کے وقت کا سکون صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تہجد میں اللہ سے باتیں کی ہو، جس نے تہجد کی نماز میں بھی دنیا کی محبت نہیں اللہ کی محبت مانگی ہو۔ تہجد وہ نماز ہوتی ہے جو ہمیں ہمارے اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے، اور تہجد میں مانگی گئی دعاؤں پر کن فیکن کی بارش ہوتی ہے۔ جب بندہ گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے تب اللہ بھی دعاؤں پر کن کہہ دیتا ہے۔ آپ کوشش تو کریں اللہ سے دوستی لگانے کی۔ وہ جس دن آپ کی دوستی اللہ سے ہو جائے گی نا، یقین مانے آپ کو لوگوں کی ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ ان کے پیچھے بھاگنا پڑے گا۔ اسی لیے نماز پڑھو، تہجد پڑھو اور اپنے اللہ سے دوستی کر لو۔ میں نے اللہ سے کہا میں بہت پریشان ہوں۔ دل کی گہرائیوں سے آواز آئی، فانی دنیا کے پیچھے کیوں بھاگی تھی؟ میں نے اللہ کو بتایا میں غمگین ہوں۔ دل پھر بول اٹھا، کس نے کہا تھا خاک کے پتلے سے امید لگاؤ؟ میں نے پھر آنسو بھری نگاہ سے اللہ کو کہا مجھے واقعی بہت درد ہے۔ دل پھر چیخ پڑا، جب مقصد حیات سے ہٹو گی درد ہی پاؤ گی۔ میں نے اللہ سے پھر کہا یا اللہ یوں بار بار کا ٹوٹنا برداشت نہیں ہوتا۔ دل پھر بول پڑا، کتنی بے وقوف ہو تم، جتنی بار ٹوٹ کر بکھرو گی اتنی ہی بار مضبوطی سے اٹھو گی اور جڑو گی۔ میں نے پھر کہا یا اللہ مجھے لوگوں کے برے رویے مت دکھا، مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھ پر حقیقتیں منکشف نہ کر۔ دل پھر بول پڑا، حقیقتیں تم پر منکشف نہ ہوں تو کیسے تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ سے زیادہ نہ تمہارا کوئی خیر خواہ ہے نہ تم سے محبت کرتا ہے۔ میں نے پھر کہا یا اللہ میں بہت تنہا پڑ گئی ہوں۔ دل بے ساختہ پھر بول اٹھا، تم کب تنہا ہو؟ ہر چیز کا خالق تمہارے ساتھ ہے، تیری شرک سے بھی زیادہ قریب۔ اس شخص کے پیچھے کبھی مت بھاگو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہے، جو تمہاری محبت کی قدر نہیں کرتا، جو تمہارے آنسو کی لاج نہیں رکھتا، جو تمہاری خاموشی نہیں سنتا، جس نے تمہاری مسکراہٹ چھین لی۔ جو شخص ایک دفعہ تمہیں چھاؤں سے دھوپ میں لا کر کھڑا کر سکتا ہے وہ دوسری دفعہ بھی تمہیں تکلیف پہنچاتے ہوئے جھجکے گا نہیں۔ تبھی اللہ نے اسے تم سے دور کر دیا ہے کیونکہ وہ تمہیں اتنی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ اسے تو تمہاری مسکراہٹ اتنی پسند ہے کہ اس نے تمہارا مسکرانا سنت قرار دے دیا۔ اس کو تو تمہارے آنکھوں سے نکلنے والا ایک آنسو بھی گوارا نہیں۔ تم ایک دفعہ اس پر یقین رکھ کر تو دیکھو، تم ایک دفعہ اس کا انتخاب تو دیکھ لو، وہ کتنی محبت سے تمہاری جانب دیکھتا ہے۔ اس کی وہ محبت بھری نظر محسوس تو کرو، دل نہیں لرزتا اس کی موجودگی محسوس کر کے، اس کی فیصلوں کا سکون محسوس کرو تو صحیح۔